جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے آقا و مولا کی نام کے لیے، حسن و جمال کے لیے، جود و نوال کے لیے، فضل و کمال کے لیے گزر گیا، جس کی آواز ہمیشہ بلند ہوئی، عالم کفر پر لرزہ طاری کر گئی، جو ایک چھوٹی سی مسجد کے حجرے میں بیٹھا ہوا انسان للکارے تو گیرٹ ولڈر کی نیندیں اڑا کے رکھ دے، فرانس کے بے حیا بدکار صدر کے وجود پر کپ کپی طاری کر دے۔ وہ وجہ کیا گئے کیونکہ اس کا مشن بادشاہوں کے در کی دریوزہ گری نہیں تھا، اس نے کبھی ماحول کو دیکھ کر بات نہیں کی تھی، وہ ایسا مبلغ نہ تھا کہ جس شادی پہ 200 کروڑ خرچ ہوئے ہوں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ جو جناب فضول خرچی کرنے والے جو شیطان کے بھائی ہے، ایسی فضول خرچی والی ان ارب خرب پتیوں کی شادی میں جا کر وہ مراسی پنا کرنے والے مبلغوں کی طرح نہیں تھا، وہ حکمرانوں کو جپیاں ڈال کر وہ ان کی کاسا لیسی کرنے والے مبلغوں کی طرح نہیں تھا، وہ نواز شریف کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر اس کی کاسا لیسی کرنے والا مبلغ نہ تھا، وہ عمران خان کو جپیاں ڈال کر وہ خدا کی بارگاہ میں یہ کہنے والا نہیں تھا، اللہ میں بتا رہا ہوں یہ نیک ہے، یہ متقی ہے، اللہ تجھے تو کیونکہ پتہ نہیں، میں بتا رہا ہوں یہ حکمران بڑا نیک ہے۔ وہ ایسا مراسی پنا کرنے والا مبلغ نہ تھا، وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہتا تھا اگر میرے قریب تم نے آنا ہے تو محمد عربی کے نوکر بن جاؤ۔ ہم نے اپنے کانوں سے سنا وہ کہہ رہا تھا رحیل شریف تو حضور کی عزت کا دفاع کر، تیرے بوٹ میں خود پالش کروں گا، وہ کہہ رہا تھا او کمر باجوا تو حضور کی عزت کا پارا دے، تیرا جوتا میں خود صاف کروں گا، وہ کہہ رہا تھا عمران خان مغرب کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کھڑا ہو کے اپنے آقا کی عزت کا دفاع تو کر، میں معذور آدمی تیرے جوتے صاف کروں گا، کیونکہ میرا مشن شہرت نہیں ہے، میرا مشن کوئی کائنات میں دولت و اقتدار نہیں ہے، میرا مشن یہ ہے کہ میدان میں آ کر کوئی نور الدین زنگی کا کردار ادا کرے، صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرے، میں محمد عربی کا غلام بن کر اس کے پیچھے پیچھے چلوں گا، جس کا اخلاص دیدنی تھا، جس کی محبت قابل رشک تھی، جس کی چاگت قابل دید تھی، جس کی غیرت و حمیت جناب والا قابل نظر تھی، آج وہ محمد عربی کے دربار در بار میں پہنچ گیا ہے۔ قسم رب کعبہ کی آج میرا نبی ابو بکر صدیق سے، فاروق اعظم سے، عثمان غنی سے، حیدر کرار اور حسنین کریمین سے کیا فرما رہے ہوں گے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا گئے، وہ تو آخری سانسوں میں بھی یہ کہہ رہا تھا لوگوں نبی سے وفا کرو، کوئی بچانے نہیں آئے گا، کوئی چھڑانے نہیں آئے گا، کوئی بخشوانے نہیں آئے گا، بس جس نے تمہیں دنیا عقبہ میں سرفراز کرنا ہے وہ میرے آقا و مولا کی محبت ہے، وہ حضور کی عزت و ناموس ہے۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں نبی جیسا کوئی نہیں ہے، یہ نسلوں کو بتا دو، یہ کائنات کو باور کرا دو کہ پاک کائنات عالم میں اگر دنیا امن سے جینا چاہتی ہے، محبت و الفت کا پیغام سنانا چاہتی ہے، تو یاد رکھو ہمارے نبی کی توہین کرنے سے امن نہیں ہوگا، حضور کی توہین کرنے سے کائنات میں سکون نہیں ہوگا۔ اور ہم نے بڑے بڑے نشئی حکمرانوں کی زبانوں سے سنا، وہ بدبخت بھونک رہے تھے کہ فرانس کے صدر صاحب آپ کا یہ عمل انتہا پسندی کو فروغ دے گا۔ ہم نے کہا او بدبختو جاہلو نشئیو، تمہیں یہ پتا نہیں تم انتہا پسند کس کو کہہ رہے ہو، انتہا پسندی یہ نہیں ہے کہ لوگ مصطفیٰ کی عزت کے والے سے میدان میں اترے، یہ تو وفا ہے، انتہا پسندی یہ ہے کہ کوئی 1.5 ارب قوم کی غیرت کو للکارتا نظر آئے۔ لیکن آج قدرت بھی دیکھ رہی ہے کہ جب حکمرانوں میں 57 ممالک میں آواز اٹھی تو وہ حضرت حافظ طیب اردگان جیسی تھی، اور جو پاکستان سے آواز بلند ہوئی ہے
علماء و مشائخ میں یقیناً جس کے پیچھے مشائخ کی علماء کی وہ ساری کی ساری دعائیں اور وفائیں شامل غال تھی، وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب تھے۔ اللہ تیری قبر کو بقائے نور فرمائے، اللہ تجھے درجات میں بلندی نصیب فرمائے۔ ہم تو فخر سے یہ کہتے گئے علامہ خادم رضوی صاحب تیری تربیت کرنے والی ماں کو سلام، حلال کھلانے والے ابے کو سلام، تجھے پڑھانے والے اساتذہ کو سلام، اور تجھے غیرت و ایمانی غیرت و حمیت اور ایمان کا درد دینے والے ان اکابرین کو سلام کہ اگرچہ تو خود معذور تھا لیکن تو چلنے کے قابل نہ تھا، لیکن تو نے ہم جیسوں کو سر اٹھا کے غیرت سے چلنا سکھا دیا گیا۔